بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے اس ٹاپک میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ابلیس کون تھا اور کیسے اپنی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے وہ عرش سے نکالا گیا اور اس کی سزا کیا ہے۔ دوستو، ابلیس کی نسل کی ابتدا جس جن سے ہوئی اس کا نام تارانوس کہا جاتا ہے۔ تارانوس ابلیس سے 1,40,000 سال قبل دنیا میں موجود تھا۔ تارانوس کی نسل کی تیزی سے بڑھی، لیکن ان پر موت طاری نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی بیماری لگتی تھی۔ البتہ یہ چونکہ آتشی مخلوق تھی تو سرکشی بدرجہ اتم موجود تھی۔ اس جنوں کی نسل کو پہلی موت فرشتوں کے ہاتھوں پیدائش کے 36,000 سال بعد ہوئی، جس کی وجہ سرکشی تھی۔ دوستو، یہاں سے پہلی بار موت کی ابتدا ہوئی تھی۔ اس سے پہلے موت نہیں ہوتی تھی۔ بعد میں چلپانیس نامی ایک نیک جن کو جنات کی ہدایت کا ذمہ سونپا گیا اور وہی شاہ جنات قرار پائے۔ اس کے بعد ہاموس کو یہ ذمہ داری دی گئی اور ہاموس کے دور میں ہی چلیپا اور تبلیس کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہ دونوں اپنے وقت کے بے حد بہادر جنات تھے۔ ان کی قوم نے چلیپا کو ساشین کا لقب اس کے شیر جیسے سر کی وجہ سے دیا تھا۔ ان دونوں جنات کی وجہ سے ساری قوم کہنے لگی کہ ہمیں اس وقت تک کوئی نہیں ہرا سکتا جب تک شاشین اور تلبیس ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان دونوں کی وجہ سے قوم کے جنات آسمان تک رسائی حاصل کرنے لگے اور تیسرے آسمان پر جا کر شرارت بھی کر آتے۔ ایسے میں حکم الہی سے فرشتوں نے ان پر حملہ کیا اور ان کو عبرتناک شکست دی گئی۔ اسی دوران حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ابلیس نے دیکھا تو وہ سجدہ میں گر گیا۔ ابلیس شروع سے ہی ایک نڈر اور ذہین بچہ تھا۔ اس میں باپ کی بہادری اور ماں کی مکاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس نے ملائکہ کے ساتھ جا کر توبہ کا باقاعدہ اعلان کیا اور پھر فرشتوں سے فیض علم حاصل کرنے لگا۔ علم حاصل کرنے اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ پہلے آسمان پر وہ عابد اور پھر دوسرے آسمان پر وہ زاہد اور پھر تیسرے آسمان پر بلال، چوتھے آسمان پر والی، پانچویں آسمان پر تقی اور چھٹے آسمان پر قابضان کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب یہ فرشتوں کو سکھاتا تھا۔ ساتویں آسمان پر ابلیس بقائے نور میں رہا۔ حفظ و افلاک ملائکہ کا معلم قرار دیا گیا۔ جہاں تک اور پہنچ کر ابلیس نے اپنی عاجزی اور ریاضت کی انتہا کر دی۔ سب کم و بیش ابلیس نے 14,000 سال عرش کا طواف کیا۔ یہاں اس نے فرشتوں میں استاد سردار عزازیل کے نام سے شہرت پائی۔ کم و بیش 30,000 سال مقربین فرشتوں کا وہ استاد بھی رہا۔ ابلیس کے درس و وعظ کی میعاد کم و بیش 20,000 سال ہے۔ فرشتوں سے قیام کی مدت کم و بیش 80,000 سال ہے۔ ابلیس کو حکم ہوا کہ دروغ جنت رضوان کی معاونت کرو اور اہل جنت فرشتوں کو اپنے علم و فضل سے بہرہ ور کرو۔ یوں ابلیس کو جنت میں داخلے کا بھی پروانہ مل گیا اور جنت میں اپنے علم و دروغہ اور جنت رضوان کو سیراب کیا۔ یوں جنت رضوان کی کنجیاں ابلیس کے پاس ہی رہیں۔ روایات کے مطابق ابلیس 40,000 سال تک یہ فرض خزانچی انجام دیتا رہا۔ یہیں سے وہ مقام اعلیٰ ترین جنت رضوان ہی تھا جہاں ابلیس نے پہلی بار بادشاہت کے خواب دیکھنے شروع کیے۔ اس وقت ابلیس کے پاس حفظ اقلیم اور افلاک جنت و دوزخ سب کا اختیار تھا اور اس نے چپے چپے پر سجدے بھی کیے تھے، مگر یہاں پہ ابلیس عاجزی سے پہلی بار بھٹکا اور خود کو بادشاہ بنانے اور رب بن جانے کے خواب دیکھنا شروع کیے۔ کئی ملائکہ کے سامنے اس نے ربوبیت کی بابت بات بھی کی، مگر ملائکہ کے انکار کے سبب وہ چپ سا ہو گیا اور یوں ہی نظام چلتا رہا، مگر اس سب سے اللہ تعالیٰ کی ذات بے خبر نہ تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ آیا، جیسے کہ قرآن مجید میں واقعات میں بیان کرتے ہوئے بتایا گیا ہے۔ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کے جز اور مرحلہ وار مختلف اقسام کی مٹی سے تخلیق ہوتا دیکھتا رہا اور چپ رہا، مگر جیسے اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا نائب ہے تو اس نے وویلا کیا، عبادات اور اطاعت کا واسطہ دیا اور پھر طنز کیا کہ مجھ جتنی عبادت کس نے کی ہے۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکاری بھی ہوا، جس پر تب اللہ تعالیٰ نے کہا نکل جا شیطان مردود، یعنی کہ لعنتی قرار پانے کے بعد ابلیس نے اپنی عبادات اور ریاضت کا رب کریم سے عوض مانگا۔
اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ایک وقت معلوم تک مہلت فراہم کی، جس پر ابلیس نے اولاد آدم کو صراط مستقیم سے بھٹکا کر اپنے پیروکار بنانے کا دعویٰ بھی کیا، جس پر رب کریم نے فرمایا کہ جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے تو ان کو گمراہ نہیں کر پائے گا۔ ابلیس کے اس لعنتی کام میں اس کے ساتھی ہیں۔ ایک صبر اس کے اختیار میں ہے کہ مصیبتوں کا کاروبار ہے، جس میں لوگ ہائے و ویلا کرتے ہیں، اپنے گریبان پھاڑتے ہیں اور اپنے منہ پر تماچے بھی مارتے ہیں اور جاہلیت کے نعرے بھی لگاتے ہیں۔ دوسرا ہے آور، یہ لوگوں کو بدی کا مرتکب کرتا ہے، بدی کو لوگوں پہ اچھا اور پسندیدہ کر کے دکھاتا ہے تاکہ لوگ مزید گناہ کریں۔ تیسرا ہے مسکت، یہ کذب ہے، جھوٹ اور دروغ پر معمور، یعنی لوگ جھوٹ بولتے ہیں جیسے لوگ کان لگا کر سنیں اور انسانوں کی شکل اپنا کر وہ ان سے ملتا ہے اور انہیں فساد برپا کرنے کی جھوٹے خبریں سناتا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے شیطان کے ساتھی ہیں جو انسان کو اللہ کے راستے سے بھٹکاتے ہیں اور برے کاموں کی طرف بلاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کی پناہ مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ ہم اس کی نظر میں رہیں۔ آپ کو آج کی یہ سٹوری کیسی لگی اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور لائکس بھی کیجیے گا۔ آپ لوگوں کے لائکس ہی میری